شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان خواتین کے مابین عام پھیلے ہوئے کبیرہ گناہوں میں سے مرنے والوں پر نوحہ، چہروں پر تماچے مارنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا اور جاہلیت کے بول بولنا، جیسے یہ کہنا کہ اے میرے چیتے، اے میرے شیر بہادر، اب تیرے سوا ہمارا کون ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام افعال کو حرام قرار دیا ہے، اور اس زمن میں تمام بیان کردہ امور بھی حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں موجود دو عمل کفر ہیں، نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے گی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر گندک کی شلوار ہوگی اور خارش کی قمیض ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بلند کرے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میت کو اس کی قبر پر نوحہ خوانی کے باعث عذاب دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے رونے اور چہرہ پیٹنے والی مصیبت میں سر مڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی سے لا تعلقی کا اعلان بھی فرما رکھا ہے۔ غیبت عورتوں کے درمیان عام پھیلے ہوئے گناہوں میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ غیبت سے مراد کسی بھائی یا بہن کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا ہے جسے وہ ناپسند کرتی ہو، اگرچہ اس میں وہ بات موجود ہو، جیسے کوئی کسی کو ٹھگنی، نامراو، جاہل، بری اور کنجری وغیرہ کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ سے عرض کی گئی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ خامی اور عیب جو میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو وہ بات جو تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے اس میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہوگی تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ غیبت کرنا کبیرہ اور عظیم گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ اور غیبت کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے والا بھی خطا کار ہے، اس پر لازم ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا ترک کر دے۔ اس کے متعلق اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ غیبت کی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی طلب کرنا پڑتی ہے۔ میری مسلمان بہن، اگر وہ اس عمل سے عاجز و قاصر ہے تو اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ جن مجالس میں اس نے غیبت کی ہے اسی مجلس میں اس کا ذکر خیر اور تذکرہ حسن بھی کرے، اور اپنی پہلے بیان کردہ بات کی اپنی زبان سے تکذیب کرے، اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ روز قیامت اللہ اس بہن کے دل کو اس پر نرم فرما دے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے، اور پھر زندگی بھر غیبت کی طرف نہ آئے۔ غیبت چند ناگفتہ بحالات کی سوا مباح نہیں ہے، جیسے شکوہ ظلم، برائی کو بدلنے کے لیے مدد چاہنا، فتویٰ پوچھنا، مسلمانوں کو برائی سے بچانا، ایسے آدمی کے لیے جو اعلانیہ فسق و بدکاری کا مرتکب ہو، یا کسی بدعتی آدمی کی بدعت سے آگاہ کرنا، یا ایسے آدمی کی درست رہنمائی کرنا جو کسی خاتون سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو۔ مذکورہ صورتوں میں بھی غیبت سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، سوائے مجبوری کے پہلو تہی کرنا ہی قرین احتیاط ہے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔